بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وہ تقدیر کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، تقدیر ہم پر جبر کرتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا ہے تو تقدیر کی وجہ سے کیا ہے۔ تقدیر میں اگر ہمارا قاتل ہونا نہ لکھا ہوتا تو ہم نہ کرتے۔ یہ جبریہ کا نقطہ نظر ہے کہ تقدیر ہر کام پر ہمیں مجبور کرتی ہے۔ قدریہ جو ہیں یہ تقدیر کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، بس جو کچھ ہے انسان خود اپنی مرضی سے اپنا کام کرتا ہے۔ اور یہ دونوں باطل، دونوں گمراہ۔ تقدیر ہے جو اللہ کا علم ہے، لیکن ہمیں مجبور نہیں کرتا، ہمیں اختیار دیا دنیا میں۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اسے ایسے چوراہے پر لا کر کھڑا نہیں کیا کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا، پھر رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ بھی دنیا میں چلایا، شیطان کو بھی بھیجا۔ شیطان دوزخ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے پیغمبر جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دونوں راستے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستے بتلا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، اس کی مرضی شکر کرے، اس کی مرضی کفر کرے۔ پیغمبر کا راستہ اختیار کر کے چاہے تو وہ شکر گزاری کے راستے پر آ جائے، پیغمبر کے مخالف چل کر شیطان کی پیروی کر کے چاہے تو وہ ناشکری کے راستے پر آ جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اے دنیا والو، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین چاہے گا وہ کچھ کائنات میں ہوگا۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے کھڑے کھڑے ایک ٹانگ، ایک پاؤں، ایک قدم اٹھانے کا اختیار دیا۔ آپ ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بیک وقت دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک محدود اختیار آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی، لیکن فرمایا تم ہماری چاہت کے، ہماری مرضی کے محتاج بھی ہو۔ میں تمہارا نیک ہونا پسند کرتا ہوں، گناہگار ہونا پسند نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر کے طریقے پر چلو میں پسند کرتا ہوں، شیطان کے نقش قدم پر چلو میں پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی شیطان کی بندگی نہ کیجیے، یہ تو رب العالمین کا کھلا دشمن ہے۔ میری پیروی کیجیے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ انی قد جانی من العلم ما لم یاتک۔ ابا جی اللہ نے مجھے علم وحی عطا کیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کو عطا نہیں کیا۔ اس علم وحی کا تقاضا یہ ہے فاتبعنی
أهدك صراطا سويا. آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے. اگرچہ میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں. اگرچہ بظاہر تو لگتا ہے کہ چھوٹے کو بڑے کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن اللہ نے جو منصب مجھے عطا کیا ہے وہ منصب دنیا کے سارے منصبوں سے بڑا ہے. اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ باپ ہونے کے باوجود بھی آپ میرے پیچھے چلیں. فرمایا دنیا والوں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کائنات میں وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے. سیدنا یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. ان کا ارادہ ہے کہ میں دریا پار کر کے چلا جاؤں. رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ نہیں، میں اسے مچھلی کے پیٹ میں نوالا بناؤں. مجھے بتلائیے کس کی خواہش پوری ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کی یا اللہ رب العالمین کی؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، نوالا بن گئے. جاتے ہی رب العالمین کی قدرت یاد آئی، فوراً کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے الہ العالمین، میں اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھا، تو سے پوچھے بغیر ہجرت کر بیٹھا. آج مجھے اندازہ ہو گیا ہم اپنی مرضی سے، اپنی طاقت اور قوت سے کچھ نہیں کر سکتے، ارادے تو تیرے پورے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات. یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو اندھیروں میں پکارا. رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ کراچی والوں، کس کا نام آیا؟ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین. اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو پکڑتے ہیں، گھر سے دور لے جاتے ہیں. شیطان نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا. ذبح کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم سے چت لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اپنے بھی اور بیٹے کے بھی، جا کے ایک دوسرے کو چھری دیکھ کر کوئی ترس نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں لخت جگر کو اللہ کے حکم سے ذبح کر دوں. اسماعیل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہو جاؤں. ایک پیغمبر ہے، ایک ہونے والا پیغمبر ہے. ایک پیغمبر چاہتا ہے کہ میں ذبح کر دوں، ہونے والا پیغمبر چاہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے تو تیری نسل سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمانا ہے. مجھے بتلائیے مرضی کس کی پوری ہوئی، باپ کی، بیٹے کی یا اللہ کی؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی مرضی پوری ہوئی. فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے دنیا والو، تمہارے چاہتوں سے، تمہارے منصوبوں سے کچھ نہیں ہوتا.
جب بھی منصوبے بناؤ اللہ کو اس میں شامل کیا کرو، جب بھی منصوبے بناؤ اللہ کو شامل کیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، درخت پہ لگا پتا زمین پہ نہیں آ سکتا، درخت پہ کوئی پتا اگ نہیں سکتا جب تک اس کی مرضی اور منشا نہ ہو۔ اسی لیے جب بھی کوئی فیصلے کرو، فیوچر کے فیصلے، مستقبل کے فیصلے، اس پہ انشاءاللہ کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ پیغمبر بھی محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا یاجوج ماجوج کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، سکندر اعظم ذی القرنین کے بارے میں۔ سورہ کہف میں یہ سارے واقعات آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں، اور دل میں یہ بات تھی کہ جبریل امین تو روز میرے پاس آتے ہیں، آج جب آئیں گے میں ان سے یہ تینوں سوال کر لوں گا اور وہ اللہ سے پوچھ کر مجھے بتا دیں گے، اور کل میں ان کو بتلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 دن تک جبریل کو روک دیا، 18 دن تک جبریل کو روک دیا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا۔ یہ ہے اللہ۔ یہاں تو لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں خدا کی پکڑی چھڑائے محمد، محمد کی پکڑی چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ نے جبریل کو 18 دن تک رسول اللہ کے پاس آنے سے روک دیا۔ آپ پریشان، جبریل نہیں آتا، اور یہودی مذاق اڑاتا۔ ہاں کہا تھا نا کہ کل بتلاؤں گا، وہ کل کب آئے گی؟ مذاق اڑا رہا۔ نعوذ باللہ، بعض بدبخت یہ بھی کہنے لگے کہ وہ شیطان جو ان کو خبریں دیتا تھا وہ اب انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے 18 دن بعد جب جبریل کو بھیجا، بات بھی بتائی، پوری سورہ کہف اتاری، لیکن یہ بھی بتایا کہ اے حبیب آج کے بعد یہ بات پلے باندھ لے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آئندہ کبھی بھی کسی سے آنے والے کل کا وعدہ کرو تو پہلے انشاءاللہ کہا کرو۔ رسول اللہ نے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کو بند کر دیا کہ گویا تو نے مجھے شامل نہیں کیا نا، اپنے اوپر بھروسہ کر کے تو نے یہ وعدہ کیا کہ میں کل بتاؤں گا، گویا آپ یہ سمجھتے ہو کہ کل آپ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی منصوبہ بناؤ، بچوں کی شادیوں کی تاریخ کرو، بیٹیوں کی شادی کا منصوبہ بناؤ، مکان بناؤ، کاروبار شروع کرو، اس میں اللہ کو شامل کرو، دعائیں بھی کرو، دعائیں بھی کرو، چونکہ اللہ دیکھیے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہر چیز کے اندر دو باتیں ہیں، ایک خیر ایک شر۔ کبھی شر غالب آتا ہے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی خیر غالب آتی ہے آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں شر سے بچوں اور خیر حاصل، اور یہ ہر چیز میں خیر شر چھپی ہے۔ آپ نئے ماڈل کی گاڑی لیتے ہیں، بالکل نئے ماڈل کی، ٹینکی پیٹرول سے فل، ریڈیٹر میں پانی موجود ہے، ٹائر نئے ہے، چلانے والا ڈرائیور بھی ماہر ہے،
30-35 سال سے گاڑی چلا رہا ہے۔ اب آپ کہیں جی دعائیں تو وہ پڑھیں جن کو گاڑی چلانی نہ آتی ہو کہ کہیں جا کے ٹھک نہ جائے۔ میرا تو ڈرائیور بھی 40 سال پرانا ہے، ٹینکی بھی پیٹرول سے فل ہے، اس گاڑی میں بھی خیر اور شر دونوں چھپے ہیں۔ آپ دعا بھی پڑھیں اور یہ بھی کہیں انشاءاللہ ہم منزل مقصود تک بخیریت پہنچیں گے۔ یہ جو اللہ کا نام ہے نا، کسی بھی چیز پر جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں سے وہ جو شر والا پہلو ہوتا ہے، اللہ کا نام آتے ہی شر نکل جاتا ہے اور آپ کے لیے صرف خیر باقی رہ جاتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، شریعت نے کیوں کہا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ؟ آپ بسم اللہ پڑھ کر جب اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، آپ کی روٹی میں بھی، قورمے میں بھی، مچھلی میں بھی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا فلاں صاحب مچھلی کھا رہے تھے، کانٹا حلق میں پھنس گیا، مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس گیا۔ اور ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں کو فوڈ پوائزن ہو گیا، کھانا زہر کیسے بن گیا؟ آپ نے کبھی سوچا کھانا زہر کیسے بن گیا؟ یہ تو انرجی تھی، تازہ پکا تھا، باہر باورچی نے پکایا تھا یا گھر میں صاف ستھرے طریقے سے آپ کی وائف نے بنایا تھا، پھر یہ پوائزن میں کیسے تبدیل ہو؟ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں اس میں سے وہ زہر، وہ شر، وہ نقصان، وہ سارے پہلو ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے صرف برکت اور خیر باقی رہے۔ تو اس لیے ہر کام میں اللہ رب العالمین کو شامل کریں۔ کامیابی اسی سے ہے، کامیابی اللہ سے ہے۔ وہ اگر کامیابی دے گا تو کامیابی ملے گی، وہ نہیں دے گا تو کچھ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، یہ ڈوبنے سے بچ جائے، پیغمبر کی چاہت ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے نہیں، اس بدبخت کو تو میں ڈباؤں گا اور باپ کی نظروں کے سامنے ڈباؤں گا۔ منشا کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ باپ کی نظروں کے سامنے ڈوبا۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اے آدم، تیری وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے، ورنہ جنت میں مزے کرتے۔ تو نے نافرمانی کی، اللہ نے جس چیز سے روکا اسے استعمال کیا، نتیجے میں جنت سے نکالا گیا۔ گویا سارا الزام موسیٰ علیہ السلام نے بابا آدم علیہ السلام پر ڈالا کہ تیری وجہ سے آج ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تو نے مجھ پر الزام تو دھر دیا، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے میری تخلیق سے بھی پہلے، اس روایت میں 40 کے الفاظ ہیں، میری تخلیق سے 40 سال پہلے یہ بات بھی اللہ نے لکھی تھی کہ میں جنت میں یہ پھل کھاؤں گا اور جنت سے نکالا جائے۔ یہ بات تو میری تقدیر میں ہی لکھی تھی، تو آپ مجھے مورد الزام کیوں ٹھہرائیں؟ میں نے تو یہ قصور بعد میں کیا، 40 سال بعد کیا، اور یہ بات 40 سال پہلے لکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس بات پر لاجواب ہو گئے۔ لہٰذا تقدیر پر آپ ایمان رکھیں، اتنا ضرور رکھیں کہ مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں فوتگیاں ہوتی ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں ہائے ہائے یہ کیسے ہوگی،
یہ کیسے منحوس مہینہ تھا، کیسی منحوس تاریخ تھی، کیسا منحوس دن تھا، میرے بچے کو لے ڈوبا۔ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور کہیں کہ یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور تمام انبیاء نے یہی کیا، اللہ کے ہر فیصلے پر رضا کا اظہار کیا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم بہت دفعہ غلط جملے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کسی مریض کو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں لے گئے، 2 دن بعد مریض فوت ہو گیا، پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے پہلے مشورہ دیا تھا اسے آغا خان میں لے جاؤ، نہیں مانا میرا مشورہ، اور نتیجہ دیکھیں 2 دن میں بندہ فوت ہو گیا۔ اگر یہ پہلے میری بات مان لیتے اور آغا خان لے جاتے تو بندہ نہ مرتا۔ یہ غلط جملہ، زندگی موت آغا خان والے ہسپتال کے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ شفا دینے پہ آئے تو 1 پونسٹان گولی سے بھی شفا دے دے، اور نہ دینے پہ آئے تو امریکہ سے بھی لاشیں، ڈبہ بند لاشیں آتی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ یہ معاملہ تقدیر پر چھوڑ کر خود کو راضی کیا کریں، کوسنے نہ دیا کریں۔ کاش ایسا ہوتا تو یہ بچ جاتا، ویسا ہوتا تو، اس کے دن ہی اتنے تھے، اس کی لائف اتنی تھی۔ اللہ کے ہاں ایک ایک نوالا، ایک ایک سانس ہم تو نہیں گن پاتے نا کہ جب سے پیدا ہوئے کتنے نوالے کھائیں، کسی کو نہیں معلوم، چاہے کوئی چھوٹے پیٹ والا ہو چاہے کوئی بڑے پیٹ والا، کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ میرے والد صاحب اکثر، والد صاحب حکیم تھے اور بہت قابل حکیم تھے، انڈیا سے پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ، اتنے قابل تھے کہ اگر ان کو 10-12 جڑی بوٹیوں کو پیس کر صفوف بنا کے ان کو دے دو اور بولو کہ اس میں کیا ہے، ایک پاؤڈر بنا کے 10-12 جڑی بوٹیاں پیس کے، تو وہ کچھ دیکھ کے بتاتے، کچھ سونگ کے بتاتے اور کچھ چکھ کے بتاتے اور ساری بتاتے کہ اس میں یہ چیزیں۔ وہ مجھے اکثر کہتے تھے بیٹا اگر کھانا خوراک، جو کہ حدیث میں بھی ہے کہ بھوک رکھ کر کھاؤ، اگر آپ خوراک کم کھاؤ گے تو آپ کی عمر لمبی ہوگی۔ میں پوچھتا تھا کیسے، تو وہ بتاتے تھے فرض کر لیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے 3 روٹیاں لکھی، مثال دیتے تھے کہ 3 روٹیاں لکھی ہیں کہ آپ نے 3 ہی کھانی، تو آپ اس کو اگر 3 آج کھا لیں گے آپ کا رزق ختم، سب کچھ ختم۔ اگر آپ 1.5 کھائیں گے 2 دن جئیں گے، اور اگر آپ آدھی کھائیں گے تو 6 دن جئیں گے۔ یہ ان کی حکمت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بھوک رکھ کر کھا۔ اسلامی اصولوں پر، اسلامی ضابطوں پر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، اس میں ہماری صحت ہے، ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں شتر بے مہارا نہیں چھوڑا ہے۔ تقدیر پر آپ ایسا ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی اچھی بری دونوں تقدیروں پر نقصان ہوا ہے تو بھی میں راضی ہوں، فائدہ ہوا ہے تو بھی شکر الحمدللہ۔ البتہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی نیکی، بھلائی، خیر پہنچے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو فرمایا پھر اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرو، وہ خود کو ملامت کرو، بری بات اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فرماتی ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، شفا بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن بیماری ہونا عیب ہے، بیماری ہونا برائی ہے۔
اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی بیماری میری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے اور شفا اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور فضل سے دیتا ہے. تقدیر پر پورا ایمان رکھیے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ مقدر ہمیں مجبور نہیں کرتا، نہ اللہ نے وہ مقدر ہمیں بتلایا ہے. آپ کا کام ہے آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، دعائیں کریں. بے اولاد ہیں تو یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ اللہ نے میرے حق میں اولاد لکھی ہے تو دے دے گا، نہیں لکھی تو مجھے دعائیں کرنے کا پھر فائدہ بھی نہیں ہے. اللہ نے تو آپ کو نہیں بتلایا نا کہ آپ کے حق میں لکھی ہے یا نہیں لکھی. آپ دعا کریں اور اللہ سے امید رکھ کر کہیں، اور یہ یوں بھی دعا نہ کریں. حدیث میں سختی سے منع کیا گیا کہ اللہ پر نہ چھوڑے، یہ نہ کہیں اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے. ایسی دعا نہ مانگو. بعض لوگ مانگ رہے تھے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بیٹا دے، اگر تو چاہے تو مجھے صحت دے دے. اللہ کی چاہت پر نہ چھوڑو. فرمایا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، میں تیری بخشش کا محتاج ہوں، مجھے بخش. اس کو اس کی چاہت پر نہ چھوڑو. اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے، مجھے صحت و تندرستی دے، مجھے ایمان کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ درازی عمر دے. اللہ سے یوں کہہ کر مانگا کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا